قال اللہ تعالی وتبارک فی القرآن المجید والفرقان الحمید بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی سیدنا ومولانا محمد معدن الجود والکرم صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ۔ حمد و تعریف و توصیف اللہ جل مجدہ الکریم کی ذات و برکات کے لیے، جو خالق کائنات بھی ہے اور مالک شش جہات بھی۔ اللہ جل وعلا کی حمد و ثنا کے بعد رسول رحمت، شفیع معظم، نبی محتشم، حضور ختمی المرتبت، واجب الاحترام، ذوی الاحتشام، معزز و مکرم سامعین، عالی مرتبت محتشم حاضرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ بات ذہن میں رکھیے گا کہ اللہ نے ہر دور میں انبیاء کے پاکیزہ وجود اور اولیاء صلحاء کے پاکیزہ وجود پیدا کیے، لوگوں کی ہدایت کے لیے، لوگوں کی رہنمائی کے لیے۔ ہر زمانے میں مختلف لوگ اللہ کے برگزیدہ بندے، اس کے مقرب بندے، اس کے قرب سے فیضیاب ہو کے مخلوق کو فائدہ پہنچاتے رہے۔ ایسا بھی ہوتا ہے کہ ایک چیز جس کی مارکیٹ میں ڈیمانڈ ہو تو اس کا 2 نمبر بھی دستیاب ہو جاتا ہے، تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ حقیقت کا انکار کر دیا جائے۔ آج لوگ بہت دھڑلے کے ساتھ ولایت کا، اولیاء کا انکار کر دیتے ہیں، اور اس کی مثال ان لوگوں پہ انگلی رکھتے ہیں جنہوں نے دکانیں کھولی ہیں اور طریقت کے نام پر دھبا ہیں اور داغ ہیں، مکر و فریب اور دجل و تلبیسات کے پلندے، اور لوگوں کے جذبات کو کیش کرنے والے لوگ اگرچہ موجود ہیں اور ہر دور میں موجود رہے ہیں، تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ حقیقت مفقود ہے۔ اگر کوئی جھوٹا مدعی نبوت ہو اور مختلف ادوار میں ہوئے بھی، تو کیا نبوت کی حقیقت کا انکار کر دیا جائے گا؟ تو جب جھوٹے مدعیان نبوت کی وجہ سے نبوت کی حقیقت کا انکار نہیں ہو سکتا، تو جھوٹے مدعیان ولایت کی وجہ سے ولایت کا بھی انکار نہیں ہو سکتا۔ لیکن چونکہ انبیاء علیہ السلام کا پاکیزہ وجود مختلف ادوار میں لوگوں کی ہدایت کا ذریعہ اور سرچشمہ اور سبب رہا، اور مختلف ادوار میں انبیاء علیہ السلام آتے رہے تا آنکہ میرے اور آپ کے آقا و مولا حضور ختمی المرتبت تشریف لائے۔ حضور کے بعد نبوت کا دروازہ بند کر دیا گیا، لیکن ولایت کا دروازہ بند نہیں ہوا تا آنکہ خاتم الاولیاء حضرت امام مہدی تشریف لائیں گے، اور ان کے بعد پھر جب کفر پھیلے گا اور پھر یہ دروازہ بند ہوگا۔ لیکن اولیاء مختلف ادوار میں موجود رہیں گے، اور اس کا امکان موجود ہے۔ تو جس چیز کا امکان موجود ہے تو بہت سارے لوگ مدعی ہیں، نبوت کا امکان ختم ہو گیا، اب حضور کے بعد کوئی نبی نہیں ہے، پھر بھی مدعی موجود ہیں، اور جس چیز کا امکان ہے، بلکہ جس چیز کا وقوع ہے، تو اس کے مدعی کیوں نہیں ہوں گے؟ تو یہ ایک حالات کا مقابلہ نہ کرنے والی بات ہے کہ کھرے اور کھوٹے کو پہچاننا، اچھے اور برے کی تمیز کرنا، اصل اور نقل کی شناخت کرنا، جب مشکل لگے تو آپ سرے سے اس کا انکار کر دیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہم اپنے لیے ان پاکیزہ لوگوں کی ضرورت محسوس نہیں کرتے، ورنہ ہم کیسے انکار کریں گے؟ اگر ہمارے بدن کو ادویات کی ضرورت ہو، ایسی بیماریاں لاحق ہو جائیں، اور مارکیٹ سے 2 نمبر ادویات بھی موجود ہوں اور 1 نمبر ادویات بھی ملتی ہوں، تو ہم تلاش کر کے 1 نمبر تک پہنچنے کی کوشش کرتے ہیں۔
تو اگر روح بیمار ہے اور اس کے معالج ہمیں چاہیے اور ہم سمجھیں کہ اس کے بغیر چارہ نہیں ہے، تو پھر ہمیں حقیقت تک پہنچنے کے لیے کوشش کرنا ہوگی، اور اس کا انکار کر دینا یہ سوائے حماقت اور نادانی کے اور کچھ نہیں ہے۔ اب باطنی علوم اور باطنی نظم موجود ہے۔ اہل اللہ ہر دور میں موجود رہے ہیں، دور موجود میں بھی اہل اللہ کا پاکیزہ وجود اور ان کی مبارک ہستیاں پائی جاتی ہیں۔ تو یہ ہماری طلب ہے اور ہماری قد و کاوش ہے کہ ہم ان تک کیسے پہنچ پاتے ہیں، ان کی علامات کیا ہیں اور ان کو حاصل کرنے کے ذرائع کیا ہیں۔ یہ ایک لمبا عنوان ہے۔ آج کی اس نشست میں صرف ہم اتنا بیان کریں گے کہ باطنی نظم موجود ہے، اور اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ ظاہری علوم کے ساتھ ساتھ باطنی علوم کے سوتے بھی رکھے ہیں، اور بندوں کے قلوب کو وہ اپنی جناب سے خاص طور پہ انوار عطا کرتا ہے، جس سے ان کے دل اور ان کے دماغ روشن ہوتے ہیں، اور ہر دور کے اندر اللہ تعالیٰ کی رحمتیں اپنے بندوں پہ برستی ہیں۔ میرا ماخذ آج کی اس نشست میں صرف قرآن مجید ہے، اور قرآن مجید کے اندر وہ جو واقعات بیان فرمائے گئے ہماری ہدایت کے لیے، تو ان میں سے کوشش کروں گا کہ تھوڑے وقت میں جتنے واقعات آپ کے سامنے رکھ سکوں وہ میری اور آپ کی ہدایت کے لیے کافی ہیں۔ اس میں پہلی چیز باطنی نظم کا موجود ہونا، اور علم لدنی کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ جل شانہ کا اپنے بندوں کے قلوب کو منور کرنا، اور پھر ایسے پاکیزہ صفت لوگوں کی قربت میں لوگوں کو جانے کا درس دینا۔ آئیے کتاب رحمت سورہ الکہف اٹھائیں۔ اللہ تعالیٰ نے ایک واقعہ بیان کیا ہے حضرت موسیٰ اور حضرت خضر علیہ السلام کا۔ اللہ ان دونوں پاکیزہ ہستیوں پر کروڑوں رحمتوں کا نزول فرمائے۔ کتاب رحمت قرآن مجید ہمیں بتاتی ہے کہ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِفَتَاهُ لَا أَبْرَحُ حَتَّىٰ أَبْلُغَ مَجْمَعَ الْبَحْرَيْنِ، حضرت موسیٰ علیہ السلام عزم مصمم کر کے جب چلے اور ان کا ارادہ پختہ تھا کہ میں اپنی منزل کو بہر صورت تلاش کرنا ہے۔ یہ بات ذہن میں رکھیے گا کہ منزل کی تلاش میں جب تک عزم مصمم کوئی شخص نہیں کرتا تو اس کو منزل نصیب نہیں ہوتی۔ سب سے پہلا ارادہ عزم مصمم ہے، سب سے پہلی چیز عزم مصمم ہے، اور اس کی کوئی بھی قیمت آپ کو ادا کرنی پڑے، اس کے لیے آپ عملاً تیار ہو جائیں تو پھر منزل آپ کو نصیب ہوگی۔ لیکن جب آپ تذبذب کا شکار ہوں گے، جب آپ جو ہے وہ مضطرب اور بے چین ہوں گے، اور جو ہے وہ آپ کے یقین کے اندر وہ چیز نہیں ہوگی جو کہ اس راستے کے مسافر کا مقصود ہے، تو پھر آپ کبھی بھی منزل کو نہیں پا سکتے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے ساتھی سے کہا کہ لا ابرح، میں کبھی پیچھے نہیں ہٹوں گا اور میں کبھی بھی ہار نہیں مانوں گا، حتیٰ ابلغ مجمع البحرین، یہاں تک کہ مجھے نشاندہی کی گئی مجمع البحرین کی، جہاں دو دریا ملتے ہیں وہاں پہنچنے کی۔ جب تک میں وہاں تک نہیں پہنچوں گا تو میں کبھی بھی تھکوں گا نہیں، ہار نہیں مانوں گا، شکست تسلیم نہیں کروں گا، اپنا سفر جاری رکھوں گا۔ او امدیا حقبا، یا پھر میں مدتوں چلتا رہوں گا، کیونکہ سفر بھی نصیب ہو جائے منزل کی طرف، منزل ملے نہ ملے تو منزل کا سفر مل جائے تو یہ بھی تو ایک مقصوم ہے، یہ بھی تو ایک مقصود ہے، یہ بھی تو ایک مقصد زندگی ہے کہ آپ ہدف کی طرف بڑھ رہے ہوں، اور ہدف کی طرف آپ کا بڑھنا، آپ کی تگ و تاز، آپ کی جد و جہد، آپ کی محنت، یہ بھی تو ایک مقصود زندگی ہے۔ تو جناب موسیٰ علیہ السلام بولے کہ میں نہیں رکوں گا یہاں تک کہ میں مجمع البحرین کو پالوں گا، مقصد کو حاصل کر لوں گا۔ او امدیا حقبا، یا پھر میں جو ہے وہ مدتوں چلتا ہی رہوں گا، ساری زندگی سفر میں گزار دوں گا۔ فلما بالغا مجمع بینہما نسیا حوتہما، پھر جب چلتے چلتے اس جگہ پہ پہنچے
جہاں دو دریا آپس میں ملتے تھے، اور یہ مقصود تھا حضرت موسیٰ علیہ السلام کا۔ آپ نے اپنے ساتھ حضرت یوشع بن نون کو لیا اور ایک مچھلی لے لی ساتھ، کے راستے میں تھکن ہوگی، بھوک لگے گی تو ہم اپنی غذا بنائیں گے اسے۔ اب راستے میں چلتے چلتے جب اس مقام پہ پہنچے اور حضرت موسیٰ علیہ السلام استراحت فرمانے لگے، توشہ دان میں مچھلی رکھی ہوئی تھی۔ فاتخذ سبیلہ فی البحر سربا، توشہ دان سے مچھلی نکل کے سمندر میں سرنگ بناتے ہوئے آگے نکل گئے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام تو سو رہے تھے، تو خادم نے سمجھا کہ جو ہی جاگتے ہیں تو یہ قصہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے سامنے بیان کرتا ہوں، یہ بڑا عجیب واقعہ ہوگا۔ خیر حضرت موسیٰ علیہ السلام اٹھے تو اٹھ کر کے کہا چلیں بھئی آگے، تو ساتھی تیار ہو گیا اور یہ قصہ بیان کرنا بھول گیا۔ دن بھی چلتے گزر گئی، رات بھی بسر ہو گئی، بھوک اور تھکن نے جب آ گھیرا تو جناب موسیٰ علیہ السلام بولے کہ وہ توشہ دان لاؤ نا، ذرا مچھلی کھلاؤ اور ہم اپنی بھوک مٹائیں۔ تو ساتھی یوشع بن نون کو وہ کہانی اب یاد آئی اور وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے بولا، حضرت وہ تو میں بھول گیا اور مجھے شیطان نے بھلا دیا۔ وہ راستے میں ہم جہاں رکے تھے وہاں مچھلی زندہ ہو کر کے سمندر میں کود گئی تھی اور عجیب راستہ بناتے ہوئے آگے بڑھ گئی، اور میں آپ کو بتانا چاہتا تھا لیکن میں آپ کو نہیں بتا سکا۔ قال ذالک ما کنا نبغی، کہا وہی تو ہمارا مقصود تھا، ہم اسی منزل کی تلاش میں تو نکلے تھے اور منزل راستے میں چھوڑ آئے ہیں۔ تو پھر کیا ہوا؟ قرآن بتاتا ہے فارتدا علی آثارہما قصصا، تو پھر دونوں انہی قدموں پہ پیچھے پلٹے اور دوبارہ اسی جگہ پہ آئے۔ فوجد عبدا من عبادنا، اللہ اکبر۔ تو اللہ فرماتا ہے کہ ہم نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جس بندے کی نشانی بتائی تھی وہ بندہ ان کو وہاں مل گیا، سچی طلب لے کے نکلے تھے۔ یار کہانی کتنی دل آویز ہے۔ اللہ علم سکھانا چاہتا ہے، اللہ اپنے بندے کو تکوینی علوم کی وسعتیں دینا چاہتا ہے تو اللہ یوں ہی قلب میں القاء کر دیتا، لیکن اس کا طریقہ یہ ہے، کہا کہ اے موسیٰ اگر تم تکوینی علوم کو حاصل کرنا چاہتے ہو تو تمہیں سفر کرنا ہوگا اور میرے کسی بندے سے تمہیں ملنا پڑے گا۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام آگے بڑھے تو فرمایا فوجد عبدا من عبادنا، تو ہمارے بندوں میں سے ایک بندہ انہوں نے پا لیا، آتیناہ رحمتا من عندنا وعلمناہ من لدنا علما، جس کو ہم نے اپنی جناب سے رحمت عطا کی تھی اور اپنی جناب سے علم عطا کیا تھا، علم لدنی جس کے سینے میں ہم نے رکھا تھا وہ بندہ انہوں نے وہاں پا لیا۔ سفید چادر اوڑے حضرت خضر علیہ السلام وہاں لیٹے ہوئے تھے، تو یہ جا کے ان کے پاس کھڑے ہو گئے کہ حضرت میں آپ کی خدمت میں اس لیے آیا ہوں کہ اللہ نے آپ کو جو خصوصی علم عطا کیے ہیں میں ان کو سیکھنے کی غرض سے آپ کی چوکھٹ پہ آیا ہوں۔ یہ حضرت خضر سے عرض کرتے ہیں، یہاں طلباء کے سیکھنے کے لیے بات یہ ہے کہ استاد کے پاس جا کے دامن طلب داراز کرنا پڑے گا، جا کے یوں ہی بیٹھ جانا اور اپنی طلب کا اپنے چہرے سے اپنے رویے سے اظہار نہ کرنا استاد کے فیض سے محروم کر دیتا ہے۔ جب تک سچی طلب نہیں ہوتی اتنی دیر تک فیض متوجہ نہیں ہوتا۔ یار ماں بھی دودھ نہیں دیتی جب بچہ تڑپتا نہیں ہے، تو یہ اللہ تعالیٰ نے نظم رکھا ہوا ہے۔ تو حضرت موسیٰ جا کے حضرت خضر علیہ السلام جو بیٹھے اسی کام کے لیے تھے، وہ انتظار اسی لیے کر رہے تھے کہ اللہ نے کوئی شخص بھیجنا تھا اور ان کو انہوں نے سکھانا تھا، تکوینی علوم اور باطنی علوم ان کو بتانے تھے، تو وہ وہاں لیٹے تھے۔ لیکن حضرت موسیٰ کہہ رہے ہیں کہ حضرت میں اس غرض سے آیا ہوں۔ اللہ اکبر۔ اب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب یہ عرض کیا تو حضرت خضر کیا جواب دیتے ہیں؟ معاملے مشکل ہیں، سفر دشوار ہے، منزل کٹھن ہے، اور میرے معاملات ایسے ہیں کہ تم اعتراض کرو گے اس کے بغیر تم رہ نہیں سکتے، اس لیے کہ جو باتیں میں کروں گا وہ ذرا ہٹ کے ہوں گی، تو اس لیے تم صبر نہیں کر پاؤ گے۔ تم صبر کر بھی کیسے سکتے ہو کہ جن چیزوں پر تمہارا علم محیط نہیں ہے
وہ چیزیں جب تم دیکھو گے تو تم تو فوراً بات کرو گے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا قال ستجدنی انشاءاللہ صابرا، اگر اللہ نے چاہا تو آپ دیکھیں گے میں صبر کروں گا اور آپ کے کسی حکم کی، کسی کام کی میں نافرمانی نہیں کروں گا، کسی کام کا انکار نہیں کروں گا۔ تو حضرت خضر علیہ السلام بولے کہ جو میں کروں اس پر تم اعتراض نہیں کرو گے، سوال نہیں کرو گے، یہاں تک کہ میں خود ہی نہ بتاؤں۔ تو کہا کہ یہ شرط ٹھہری، میں کوئی بات نہیں کروں۔ فانطلقا، دونوں چل پڑے، دریا کے پار جانا تھا۔ جو کشتی کا مالک تھا، کشتی بان تھا، وہ حضرت خضر علیہ السلام کو جانتا تھا، تو اس نے کرایہ بھی نہیں لیا۔ لیکن جب کشتی پر سوار ہوئے، خارقہا، تو عصا مار کے حضرت خضر علیہ السلام نے کشتی کا ایک پھٹا توڑ دیا۔ تو بے ساختہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا آپ نے پھٹا توڑ دیا، یہ سارے ڈوب جائیں، یہ کشتی کے اوپر جو بیٹھے لوگ ہیں یہ تو غرق ہو جائیں گے۔ لقد جئت شیئا امرا، آپ نے بڑا خطرناک کام کیا۔ کہا میں نے کہا تھا نا تم میرے کاموں پہ صبر نہیں کر پاؤ گے۔ حضرت موسیٰ کو یاد آیا، کہا میں بھول گیا تھا، اس پر مواخذہ نہ کیجیے۔ ولا ترہقنی من امری یسرا، میرے معاملے پر آپ سختی نہ کیجیے، یہ اچانک دیکھا اور اچانک میں نے اعتراض کر دیا، میں بھول گیا تھا کہ میں نے آپ کے کسی کام پہ اعتراض نہیں کرنا۔ فانطلقا، پھر دونوں چل پڑے۔ بچے کھیل رہے تھے، ایک خوبصورت لڑکا اور وہ بھی بچوں میں کھیل رہا تھا۔ حضرت خضر آگے بڑھے اور اس کی گردن مروڑ دی، اس کو قتل کر دیا۔ صاحب شریعت تھے حضرت موسیٰ علیہ السلام، نہ رہ سکے، پھر بول پڑے ایک جان کو بغیر کسی جان کے بدلے میں قتل کر دیا، اس نے گوایا کیا تھا ہمارا؟ عجیب بات ہے، لقد جئت شیئا نکرا، آپ نے بہت ہی جو ہے وہ غلط کام کیا، یہ کام اچھا نہیں کیا آپ نے۔ قال الم اقل، کہا میں نے کہا نہیں تھا، انک لن تستطیع معی صبرا، کہ تم میرے ساتھ صبر نہیں کر پاؤ۔ کہا ایک موقع اور دے دیجئے، اب اگر میں نے کوئی سوال کیا تو اب کوئی اعتراض اٹھایا تو پھر دوبارہ مجھے آپ اپنی صحبت میں نہ رکھیے، عذر تمام ہو جائے گا۔ تو یہ پہلی مرتبہ تو میں بھول گیا، دوسرا واقعہ اتنا بڑا ہوا کہ میں نے فوراً کہہ دیا، اب میں اپنے آپ کو سنبھالوں گا اور میں کوئی بات نہیں کروں، آپ کا میری جانب سے عذر مکمل ہو گیا، آپ تیسری مرتبہ مجھے موقع دے دیجیے۔ فانطلقا، پھر دونوں چل پڑے۔ قرآن یہ واقعہ بیان کرتا ہے، میں اس کی تشریحات میں نہیں جا رہا، اس کا سیدھا سیدھا مفہوم آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں، اس کا ترجمہ اور مختصر ترجمانی آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ فانطلقا، پھر دونوں چل پڑے، یہاں تک کہ ایک بستی میں دونوں آئے۔ تو آپ نے بستی والوں سے کہا کہ ہم مہمان ہیں، آپ ہماری مہمان نوازی کیجیے، کھانا کھلائیے۔ تو انہوں نے انکار کر دیا، کہا کہ ہم تو آپ کو بلایا نہیں ہے، آپ خود آئے ہیں، آپ اپنے کھانے کا خود انتظام کیجیے۔ علماء نے لکھا کہ جو مہمان ہے وہ میزبان سے کھانا مانگ لے تو یہ سوال کے زمرے میں نہیں آتا، تو اس لیے انہوں نے کھانا مانگا کہ ہم مہمان ہیں لہذا میں کھانا کھلاؤ، تو مہمان کا حق ہے کہ وہ کھانا طلب کر سکے۔ تو انہوں نے کہا کہ ہم آپ کی میزبانی نہیں کریں گے۔ بعض نے کہا انطاکیہ بستی تھی جس میں یہ گئے تھے، بعض نے کہا اس کے بعد اس کا نام پڑ گیا قریۃ البخلا، بخیلوں کی بستی، کنجوسوں کا شہر، جہاں اللہ کے دو پاکیزہ بندے ان سے مہمان نوازی کا کہہ رہے ہیں لیکن وہ اس سے بھی انکار کر رہے ہیں۔ یار اتنے پاکیزہ چہرے، ان کو دیکھ کر تو جان لٹانے کو جی چاہتا ہے، لیکن یہ کھانا دینے کے لیے تیار نہیں ہوئے، اتنے رکھے مزاج کے تھے اور اتنے کنجوس اور بخیل مزاج کے تھے۔ کہا کہ ہم آپ کو کھانا نہیں دیں گے، ہم نے آپ کو بلایا تھوڑا، آپ اپنے طور پہ آئے ہیں، جائیے اپنے کام پہ لگیے۔ تو انہوں نے کھانا دینے سے انکار کر دیا۔ خیر گزر رہے تھے گلی سے تو ایک دیوار گرنا چاہ رہی تھی، تو جلدی سے اس دیوار کو مرمت کر دیا۔ اب گارا لا رہے ہیں، اینٹیں سیدھی کر رہے ہیں، حضرت موسیٰ بھی ساتھ ہیں، حضرت خضر بھی ہیں۔ تو جب ان کے رویے کی تلخی طبیعت میں جو ہے وہ زہر گھول رہی ہے کہ یہ عجیب لوگ ہیں، یار انہوں نے ہمیں کھانا نہیں دیا، یہ تو کسی سے بھی آپ چلتے چلتے کھانا مانگ لیں تو وہ خود بھوکا رہ کے کھانا کھلا دیتا، اتنے بے مروت لوگ۔ کہا حضرت ہم اگر چاہتے تو اس پہ اجر لے سکتے تھے،
انہوں نے ہمیں کھانا تک نہیں دیا اور ہم ان کی دیواریں سیدھی کر رہے ہیں۔ یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے حضرت خضر سے یہ کہا، قال لو شئت لاتخذت علیہ اجرا، آپ اگر چاہتے تو اس پہ اجر مانگ سکتے تھے۔ قال ھذا فراق بینی و بینک، کہا اب تمہاری میری جدائی ہو گئی، تم نے یہ بھی اعتراض کر دیا۔ تو انہیں یاد آیا کہ وہ یہ بھی اعتراض ہو گیا۔ اب تو وہ سنبھل کے چل رہے تھے کہ کوئی اعتراض نہیں کرنا، لیکن یہ جب گارا اٹھا کے لا رہے تھے، اینٹیں لگا رہے تھے، تو زبان سے نکل گیا کہ انہوں نے کھانا بھی نہیں دیا، ہم ان کی دیواریں سیدھی کر رہے ہوں۔ کہا کہ اب تمہاری اور میری جدائی ہو۔ اب میں تمہیں بتاتا ہوں کہ یہ 3 کام میں نے کیوں۔ اللہ اکبر۔ اب سنیے، قرآن بتاتا ہے اور ہمیں بتاتا ہے کہ ظاہری علم بھی ہوتا ہے لیکن کوئی باطنی علم بھی ہوتا ہے۔ کہا وہ پہلی بات کشتی والی سنو، یہ 2 مسکین بچوں کی کشتی تھی، ان کے گھر کا چولہا اس کی کمائی سے جلتا تھا۔ دریا کنارے کنارے ایک ظالم بادشاہ رہا تھا جو لوگوں کی کشتیاں چھین رہا تھا۔ ہم نے تھوڑا سا عیب لگا دیا، وہ ٹوٹی کشتی چھوڑ کے چلا گیا۔ اب وہ تھوڑے سے پیسے لگا کے کشتی مرمت کرا لیں گے، گھر کا چولہا جلتا رہے گا۔ بتاؤ اچھا کیا یا برا کیا؟ کہا رہی بات اس بچے کی جس کو ہم نے قتل کیا، اس کے ماں باپ مومن تھے، نیک تھے، صالح تھے۔ بچے نے بڑا ہو کے بہت برا ہونا تھا۔ بعض اوقات ہوتا ہے اچھے شریف والدین ہوتے ہیں اور اولاد کی وجہ سے ماں باپ کچہریوں اور تھانوں میں گھسیٹے جاتے ہیں۔ یہ مناظر تو آپ نے بھی دیکھے ہوں گے۔ اور بعض اوقات برے ماں باپ کے سروں پہ عزتوں کے تاج اچھی اولادوں کی وجہ سے رکھ دیے جاتے ہیں۔ تو کہا کہ یہ ماں باپ بڑے اچھے تھے لیکن اس نے برا ہونا تھا، ہم نے اس کو قتل کر دیا، اللہ اس کے بدلے ان کو بہتر اولاد دے گا۔ علماء تفسیر نے لکھا ہے اس بچے کے بدلے میں اللہ نے ان والدین کو ایک بیٹی عطا کی جس کی نسل سے 70 نبی پیدا ہوئے۔ دیوار کی کہانی بھی سن لیجئے۔ یہ شہر کے 2 یتیم بچوں کی دیوار تھی اور اس کے نیچے ان کا خزانہ تھا۔ تو کہا یہ تعویل ہے ان باتوں کی جو باتیں جو ہے وہ میرے رب نے مجھے بتائی، اور یہ میں نے اپنی مرضی سے نہیں کہی، اور جو میں نے کیا اپنی مرضی سے نہیں کیا۔ تو یہ باطنی باتیں ہیں۔ شاید یہ باطنی باتوں کے جوش میں یہ بات بھی میں کر گیا۔ وہ کیا کسی نے کہا تھا، بھری محفل میں ایک راز کی بات کہہ دی، بڑا بے ادب ہوں سزا چاہتا